بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل میرا گھر میری جنت۔ ویورز، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قربانی کیا ہے۔ قربانی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس ایک بکرا ایک بیل لایا اور بس اس کو ذبح کیا اور لوگوں کو کھلا دیا، گوشت لوگوں کو دے دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا اور بس ایک فیسٹیول سمجھ کے ہم اس کو منا لیتے ہیں، عید بھی منا لیتے ہیں اور یہ قربانی بھی منا لیتے ہیں۔ لیکن اصل اس کی حقیقت کیا ہے یہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی نیک دل اور سچے انسان تھے۔ ان کے والد آزر بڑی لکڑی اور پتھروں کے بت بنایا کرتے تھے، ان کو تراش کے ان کے بت بنایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ سارے لوگ آ کے ان بتوں کو خریدتے تھے، پھر ان کی پوجا کرتے تھے۔ وہ شروع سے ہی سوچتے تھے کہ جو انسان خود چیز بناتا ہے وہ اس کا خدا کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس کو کیسے پوج سکتے ہیں، اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اس کی پرستش کیوں کرتے ہیں۔ وہ سب کو سمجھایا بھی کرتے تھے لیکن کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ جو انسان چیز بناتا ہے اس کو خدا کیسے مان سکتا ہے۔ ایک دن یہی سوچتے سوچتے وہ بیٹھے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو کہتے ہیں ستاروں کی لوگ پرستش کرتے ہیں اور بتوں کی کرتے ہیں، تو ستاروں کو دیکھنے لگے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ستارے غروب ہو گئے، گم ہو گئے، کیونکہ صبح ہو گئی تو گم ہو گئے۔ تو کہنے لگے نہیں یہ تو خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا تو کبھی گم نہیں ہو سکتا، وہ تو ہر وقت موجود ہے۔ پھر سورج ستاروں کو دیکھ کے اس کے بعد پھر چاند کو دیکھنے لگے، دیکھتے دیکھتے کہ یہ میرا خدا ہے۔ پھر اس کو دیکھنے لگے اور پھر چاند بھی گم ہو گیا، تو کہنے لگے نہیں یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ یہ سورج ہے، یہ سب سے بڑا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ خدا ہو۔ پھر اس کو دیکھنے لگے، لیکن جیسے ہی شام ہو گئی تو وہ سورج غروب ہو گیا، تو کہنے لگے نہیں یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ ان کے گاؤں میں ہر سال ایک میلہ ہوا کرتا تھا۔ وہ میلہ بہت دھوم دھام سے لوگ منایا کرتے تھے۔ اس سال پھر میلہ ہوا، سب لوگ تیاری کر رہے تھے میلے میں جانے کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان سے کہا کہ آپ بھی تیار ہو جائیں کہ ہم میلے پہ جائیں گے۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں وہاں نہیں جاتا، کیونکہ وہاں پہ سارے لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، اس لیے میں نہیں جاتا۔ آپ لوگ جائیں، میں گھر میں رہوں گا۔ پھر سب لوگ میلے پہ چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ گئے، وہ گھر میں رہے۔ تو جب میلے پہ وہ چلے گئے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی جہاں پہ وہ بت بنایا کرتے تھے اس بت خانے میں وہ چلے گئے، اپنے ساتھ ایک بڑا سارا کلاڑا لے کے وہاں گئے اور وہاں پہ سارے بتوں کو توڑ دیا، کلاڑے سے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا وہ کلاڑا اس کے ایسے گردن میں لٹکا کے واپس آ گئے۔ سب لوگ جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ بت سارے ٹوٹے ہوئے تھے، چورو چور ہوئے ہوئے تھے۔ تو سب نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو ابراہیم کی ساری کارکردگی ہے، اسی نے یہ توڑے ہیں۔ تو سب نے ایسا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ بت توڑے ہیں۔ اس کو پکڑ کے بت خانے میں لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کلاڑا اس بڑے بت کے گلے میں ہے، تو اس سے پوچھیں اس نے توڑے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ بت ہیں، یہ نہیں بول سکتے۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگوں کا دماغ خراب ہے، تم لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ جو چیز بول ہی نہیں سکتی وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہیں رزق کیسے دے سکتا ہے۔ تو سب لوگوں کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ سارے شرمندہ ہو کے نیچے دیکھنے لگے۔ پھر سب نے ایک پلان بنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیتے ہیں۔ تو سب پلان کے مطابق انہوں نے لکڑیاں جمع کی، ساری لکڑیاں پورے گاؤں سے لکڑیاں جمع کی گئیں، تو بہت بڑی ساری آگ لگائی، جو آگ کے شعلے بہت آدھے آسمان کو جا رہے تھے، بہت زیادہ بڑی آگ لگائی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کے اس آگ میں دھکیل دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں آتے ہوئے بھی بالکل بھی نہیں گھبرائے، کیونکہ ان کو اللہ پر اتنا یقین تھا کہ یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس وقت بولا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جا، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان میں بیٹھے محفوظ رہے۔ حالانکہ ان کو جن رسیوں سے باندھ کے لایا گیا تھا وہ بھی جل گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بالکل بھی خراش نہیں آئی۔ جب آگ ختم ہو گئی تو سب لوگوں نے سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام تو جل بھن گئے ہوں گے، جب دیکھا تو وہ بالکل خیر و عافیت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہو گئے۔ پھر وہ لوگ ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ مصر آ کے ابراہیم علیہ السلام کی شادی بی بی ہاجرہ سے ہو گئی اور وہ وہیں رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی گزر گئی، لیکن ان کی اولاد نہ ہوئی، لیکن انہوں نے بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ وہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ آج کل لوگ تو 2 دن دعا کرتے ہیں، تیسرے دن کہتے ہیں بس میری دعا نہیں قبول ہو رہی، بس چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے بہت دعا کی، حالانکہ وہ تھے بھی نبی تھے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نبی ہوں اور مجھے تو جلدی مل جانا چاہیے، نہیں، انہوں نے دعا کا دامن نہیں چھوڑا اور ساری زندگی دعا ہی کرتے رہے۔ لیکن ان کی جب اولاد ہوئی، ان کو اللہ نے جب فرزند دیا تو وہ ان کو بڑھاپے میں دیا جا کے، جوانی ان کی ویسی گزر گئی، ان کو بڑھاپے میں جا کے فرزند دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کے پیدا ہوئے تو ان کی عمر تقریباً 99 برس تھی۔ تو وہ جو تھے اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ اکلوتی اولاد، اور اولاد بھی ہو کہ جو بہت منتوں سے بہت دعاؤں کے بعد ملی ہو، اور پھر وہ اولاد جو اکلوتی اولاد ہو، اس کے بعد یہ بھی کوئی امید نہ ہو کہ اور اولاد ہوگی، تو وہ اولاد کتنی پیاری ہوگی۔ ہمارے 10 بچے بھی ہوں تو ہمیں ہر بچہ ایک سے ایک بچہ اچھا لگتا ہے، ایک سے ایک بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ تو ان کی اکلوتی اولاد تھی، ان کو بہت زیادہ لگاؤ، بہت زیادہ لگن، بہت زیادہ پیار تھا ان سے، کیونکہ وہ نبی بھی تھے، تو نبیوں کو جو خواب آتے تھے وہ بالکل حقیقت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن ان کو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے ان سے کہا ہے کہ اے ابراہیم، تمہارے پاس جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے اس کا صدقہ کرو، اس کو قربان کرو۔ تو انہوں نے جب صبح اٹھے تو انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس جو اونٹ تھے، جو ان کے پاس جو بھی چیزیں تھیں، ان سب کو انہوں نے قربان کر دیا۔ انہوں نے پھر سوچا کہ اب میری قربانی ہو گئی، میں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا، لیکن نہیں، پھر وہ دوبارہ رات کو جب سوئے تو ان کو پھر وہی خواب آیا کہ ابراہیم، تمہارے پاس جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے اس کی قربانی دو۔ وہ صبح اٹھے اور سوچنے لگے کہ میرے پاس اور کیا چیز ہے۔ ان کے پاس جو اور مال و دولت تھا، جو بھی تھا، انہوں نے اور بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن پھر بھی ان کو یہ خواب آیا کہ جو تمہارے پاس سب سے زیادہ پیاری چیز ہے اس کی قربانی دو۔ تو وہ سوچنے لگے کہ میرے پاس سب سے پیاری چیز، میرے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو میرے پاس کیا چیز ہے میں جس کی قربانی دوں۔ یہ سوچتے سوچتے ان کو خیال آیا کہ میرے پاس جو مجھ سے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ تو میرا بیٹا ہے، تو اللہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہے۔ تو اس نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر آپ کو میرے بیٹے کی قربانی چاہیے تو میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کی محبت آپ کی محبت سے زیادہ نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اللہ کو یہ بات منظور نہیں تھی، اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے جو میں نے ہی اس کو دی ہے، وہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو بس ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اس لیے انہوں نے امتحان لینا چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیتے ہیں کہ ان کو مجھ سے زیادہ اپنی بیٹا عزیز ہے کہ نہیں ہے۔ استغفار۔ تو انہوں نے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ سب سے پیاری چیز کی قربانی دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سوچنے کے بعد ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ میرے پاس تو سب سے زیادہ عزیز جو چیز ہے، جو پیاری چیز ہے، وہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنی بیوی سے کہا کہ ہاجرہ، میرے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے میرے ساتھ رخصت کرو۔
تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے دوست ان کو ملوانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کو نلایا، ان کو صاف کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی اور اپنے باپ کے حوالے کر دیا۔ وہ لے کے ان کو چلے گئے۔ جب وہ لے کے جا رہے تھے راستے میں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے دوست سے ملوانے لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں اپنے دوست سے ملوانے لے کے جا رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میرا دوست کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا اللہ دوست ہے، میں اللہ سے ہی دوستی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کے حکم پہ قربان کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ بات سنی اور وہ خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ میری ایک بات سنیں، میری ایک بات مانیں۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں اور میری ہاتھ پیچھے باندھ دیں، کیونکہ اگر میرے ہاتھ کھلے ہوں گے تو میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، اور اگر آپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہوگی تو آپ مجھ پہ وار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں آپ کو بہت زیادہ عزیز ہوں، بہت پیارا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ تو جب انہوں نے ان کو ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور ان کو قربان کرنا چاہا، جب انہوں نے ان کو نیچے لٹا دیا تو انہوں نے اپنی آنکھوں پہ تو ان کی پٹی تھی، انہوں نے جب ان کے اوپر چھری چلا دی تو وہاں پہ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اللہ نے ان کا امتحان لینا تھا، جس پہ وہ کامیاب ہو گئے، وہ پورے اتر گئے، تو اللہ نے وہاں پہ ایک بکرا کو ان کی جگہ لا کے ذبح کروا دیا، اور اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے، چھری کے نیچے سے بھی وہ محفوظ رہے، کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو کوئی چیز کام نہیں کر سکتی، چاہے وہ چھری ہو، آگ ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ سب سے بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو پرندہ پر نہیں مار سکتا، ایک بارش کا قطرہ زمین پہ نہیں آ سکتا، ایک درخت سے ایک پتا گر کے نیچے نہیں ٹوٹ کے نیچے نہیں گر سکتا، تو پھر کوئی چیز کیسے کام کر سکتی ہے؟ تو وہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ ایک بکرا ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہیں، سامنے کھڑے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ سے توبہ کی اور اللہ سے شکر گزاری اللہ کی کہ اللہ میں رحیم، تم کامیاب ہو گئے، کیونکہ جو تم سے میں نے کروانا چاہا تم نے وہی کیا، اور تم نے اپنے بیٹے کو بھی مجھ پہ قربان کر دیا، تو تم کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد آج تک ان کی یاد میں یہ قربانی ہم جانوروں کے صورت میں دیتے ہیں، ان کی یاد میں دیتے ہیں، اور اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے، اگر ہماری اللہ نہ کرے ایسی کوئی نوبت آئی تو ہم اپنی اولاد بھی قربان کر دیں گے، اور اللہ کی راہ میں اگر ہم اولاد بھی قربان کرنی پڑی تو کر دیں گے، اپنا مال و دولت بھی قربان کر سکتے ہیں، اور ہماری اپنی جان کی بھی اگر اللہ نے قربانی مانگی تو ہم وہ بھی دے دیں گے، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی اس لائق نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی، موت، ہمارا دنیا آخرت سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے بغیر کوئی نہ دنیا میں ہمارا کارساز ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، تو ہمیں ہر سال ان کے لیے ایسا کرنا چاہیے، اور قربانی دینے کا مطلب ہمارا یہ عہد ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے اگر محبت نہیں کرتے تو ہم اتنی بڑی قربانی وہ نہ دیتے اور ہم لوگ بھی ان کی یاد میں نہ دیتے۔ تو قربان اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے جو سب سے پیارا ہوتا ہے، جیسے ماں کو بچہ پیارا ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنی نیندیں قربان کر دیتی ہے، اور باپ کو بچہ پیارا ہوتا ہے تو اس کے لیے صبح سے لے کے شام تک کتنی محنت کرتا ہے باپ، اور اس کی خوشی کے لیے اپنی آپ کو کیسے ذلیل و خوار اتنی اسٹرگل اتنا کچھ کرتا ہے باپ۔ تو قربانی اس کے لیے ہی دی جاتی ہے جو چیز آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، تو اللہ ہم کو سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ ہماری اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے ہم ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں۔ تو ویورز،
ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بہت ساری کچھ ہو تو تبھی آپ قربان کریں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی قربان کر سکتے ہیں. صدقات کی صورت میں، کسی کی ہیلپ کرنے کی صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن قربانی جو ہے وہ صرف سال میں ایک بار کی جاتی ہے. ایسے آپ کوئی چیز ذبح کرو گے تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی، وہ صدقہ کہلائے گا. یا کوئی حقیقہ وغیرہ آپ کریں گے تو اس میں قربانی کر سکتے ہیں. لیکن قربانی جو ہے وہ سال کے مختص دنوں میں 3 دنوں میں ہی آپ کر سکتے ہیں. یہ جو ہمیں اللہ نے عید الاضحیٰ دی ہے، اس کی ہماری 2 خوشیاں اس میں ہوتی ہیں. ایک ہماری قربانی ہوتی ہے، اس میں ہم سنت رسول پوری کرتے ہیں. یہ ہم پہ واجب بھی ہے اور سنت بھی ہماری ہے، تو ہم یہ بھی ادا کرتے ہیں. اور دوسرا اس میں ہمیں عید کی خوشی بھی دی جاتی ہے، اور اس میں ہمیں حج بھی کرنے کی سعادت ملتی ہے. تو یہ ہماری بہت زیادہ بڑی ہمارا تہوار ہوتا ہے. اور اس میں اگر ہم کوئی دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے. تو اللہ کی ذات سے تو ہر وقت دعا مانگنی چاہیے. یہ نہیں کہ انہی دنوں میں آپ دعا مانگیں تو قبول ہوتی ہے. دعا تو جب بھی مانگیں قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی شدت ان دنوں میں زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے دعا مانگتے رہیں اور مانگنی ہی چاہیے. اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے. جو بھی آپ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہ اتنی بڑی قربانی کروں گا تو میرے محلے والے، میرے رشتہ دار واہ واہ کریں گے کہ اس نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، واہ کتنی اچھی قربانی کی ہے، کتنا زیادہ اس نے بڑا جانور لا کے ذبح کیا. تو یہ کبھی بھی نہ سوچیں. آپ قربانی کریں اور اللہ کی راہ میں کریں، اور اللہ کی خوشی کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، لوگوں کی خوشی کے لیے نہ کریں. کیونکہ لوگ تو 2 دن آپ کے لیے واہ واہ کریں گے، تیسرے دن آپ کی بات بھول جائیں گے، ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا. کیونکہ انسان ساری زندگی اچھائی کرتا رہتا ہے، ایک برائی کرتا ہے تو ساری اچھائیاں جو ہیں وہ برائی ان پہ بھاری ہو جاتی ہے. اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کریں. آپ جو بھی کریں اللہ کی راہ میں کریں، اللہ کی خوشی کے لیے کریں. تو ان دنوں میں دعا جتنی بھی مانگیں اتنی ہی کم ہے. تہجد میں اٹھ کے رو کے دعا مانگیں. اگر آپ کی کوئی حسرت ہے، کوئی آرزو ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو پھر آپ اس کے لیے تہجد میں اٹھ جائیں، تہجد کا اہتمام کریں، تہجد میں اٹھیں. 2 رکعت سے لے کے 12 رکعت تک تہجد کی نماز ہوتی ہے، نوافل ہوتے ہیں. آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں، آپ پہ پابندی نہیں ہے. آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھ سکتے ہیں، 4، 6، 8، 10، 12 جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنی خوشی سے اپنی رضا سے پڑھیں. تو پڑھ کے آپ نماز بھی بیٹھے رہیں اور اللہ سے رو کے دعا کریں. اللہ کے 99 نام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام، اور سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں، اور 4 کل سورۃ کوثر، اور جو بھی آپ کو یاد ہو. اس وقت تو انسان کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اتنی کوئی چیزیں یاد نہیں ہوتی. جو بھی آپ کو یاد آتا ہے آپ اس کو پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نماز پہ بیٹھ کے ایسے بیٹھیں کہ جیسے نماز کی صورت میں انسان بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھیں اور رو کے دعا کریں. اپنے اللہ سے ایسے دعا کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے اللہ کھڑا ہے. ویسے بھی اللہ ہمارے ہر وقت سامنے ہی ہوتا ہے، لیکن آپ محسوس ایسا کریں. کیونکہ آپ اگر ایسا محسوس کریں گے تو آپ کی دعا میں شدت آ جائے گی، آپ کی دعا دل سے نکلے گی. تو آپ اللہ سے رو کے دعا کریں. اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی آپ کو اللہ نہ کرے پریشانی پیش ہے، تو آپ اللہ سے رو کے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا. اور صبر سے دعا کریں. یہ نہیں کہ آپ 2 دن دعا کریں اور پھر کہیں کہ بس ہماری دعا نہیں قبول ہوتی، اب تو ہم نہیں کرتے. استغفار! یہ تو پھر آپ مایوسی والی بات کریں گے. پھر اللہ تو یہ نہیں مانتا، اللہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی. ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں، انہوں نے وہ پیغمبر ہوتے ہوئے ساری زندگی انہوں نے دعا کی، اور جب ان کی اولاد ہوئی تو آخری وقت میں ہوئی، بڑھاپے کی ٹائم پہ ہوئی. تو انہوں نے پھر بھی دعا کا دامن نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں تو میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، لیکن انہوں نے دعا کرتے رہے. وہ ان کی دعا پھر اللہ نے قبول کی. تو اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے. اللہ سے کبھی مایوس نہ ہوں اور اپنی دعاؤں میں شدت لائیں، اپنی دعاؤں میں
ایسی دعا کریں کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سامنے کھڑے ہیں، تو اللہ جب کسی کے سامنے بندہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے جو مانگتا ہے اسے کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے یا میری یہ ہیلپ کر دو، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب میرے گھر آئے تو اب مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح ہی اللہ سے جب آپ رو کے مانگیں گے، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں گے، اللہ کو اپنے نبیوں کے طفیل مانگیں گے، تو اللہ آپ کی کبھی بھی دعا رد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو اس طرح آپ ان کے اس طرح دعا مانگیں کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ویورز، یہ تھی آج کی بات، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیں لوگوں کے ساتھ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ اور بہت شکریہ، آپ میری ویڈیو اتنی اچھے طریقے سے اتنی توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، میں ان کا سب لوگوں کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور آخر میں اچھی بات، اچھا بولو، اچھا کرو اور اچھا سنو، کیونکہ یہ کان بھی ہماری گواہی دیں گے، یہ زبان بھی ہماری گواہی دے گی، یہ ہاتھ بھی ہماری گواہی دیں گے، کیونکہ ہاتھ جا کے کہیں گے جب ہم آخرت میں چلے جائیں گے، ہاتھوں سے پوچھا جائے گا، ہاتھ کہیں گے اس نے میرے یہ کام کیا غلط اور یہ کام کیا غلط، اور زبان گواہی دے گی کہ اس نے یہ غلط بولا اور یہ صحیح بولا، اور کان گواہی دیں گے کہ اس نے یہ غلط سنا، اس لیے غلط سنیں بھی نہیں، غلط بولیں بھی نہیں، غلط کریں بھی نہیں۔ اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں، جو کوئی غلط کرتا ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ اللہ جو کر سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو اللہ اس کو خود پوچھ لے گا۔ آپ اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ اگر خود فیصلہ کریں گے تو اللہ کو منظور نہیں ہوگا، لیکن آپ اگر اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو اللہ آپ کے لیے بہت اچھے طریقے سے اس کا بدلہ لے گا۔ تو یہ تھی آخر میں یہ بات۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔